ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بہت پڑھے لکھے اور ہینڈسم تھے، لیکن وہ یہ جاننے کے بعد مجھ سے چڑنے لگے تھے اور صاف منع کر دیا کہ وہ کسی شاگردہ سے شادی نہیں کریں گے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ یوں میں نے اپنا دوپٹہ پھینک کر شور مچا دیا کہ ٹیچر بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن پھر جو ہوا وہ دنگ کر گیا کہ ٹیچر نے خود... میرا نام نمرا ہے اور میں ایک بھرے پورے گھر میں پیدا ہوئی، اور ساری زندگی یہ ایک سوالیہ نشان ہی رہا کہ میں کیوں پیدا ہوئی، کیونکہ دنیا میں آنے کا میرا مقصد مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پیدا ہوئی تھی، گویا کہ میرے ابا میرے دادا دادی کے اکلوتے بیٹے تھے اور ہم ان کے اکلوتے بیٹے کی اولاد تھے، لیکن پھر بھی ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ ایک فالتو شے سے زیادہ ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ 2 بھائی تھے میرے جو دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے، اور میں اکلوتی بیٹی، اکلوتی بہن اور اکلوتی پوتی تھی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا تھا جیسے کسی بوجھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میرے دونوں ہی بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ کانوں کے کچے نکلے اور اپنے دماغ کی جگہ دادا دادی اور پھپھو کے دماغ سے سوچتے تھے۔ میری دادی ایسی عورت تھیں جن کو اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ اپنی 4 بیٹیاں پیاری تھیں، اور اپنے پوتوں سے زیادہ وہ نواسوں کے لاڈ اٹھاتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں۔ میری 4 پھپھو تھیں اور چاروں کی چاروں شادی کے بعد بھی اپنے گھر میں کم اور ہمارے گھر میں زیادہ پائی جاتی تھیں، اور ان کا کام ہوتا تھا آگ لگانا اور میری اماں سمیت ہم سب کو تڑپانا۔ میری اماں بیچاری سادہ سی عورت تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے یہ سوچ کر چپ رہ کر ظلم سہتے ہوئے گزار دی کہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا جب ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا، کبھی تو ان کو ان کی نیکی کا صلہ دیا جائے گا، ان کے صبر کا اجر ملے گا، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہوا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے بدقسمت جو زندگی بھی جہنم جیسی گزارتے ہیں، اور آخر کار نام لے کر بھی انہیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے۔ اماں کا اپنا ہی فلسفہ تھا۔ جب میں ان سے کہتی کہ چپ نہ رہا کریں، کوئی ایک کہے تو 4 کہیں، کوئی چلائے تو آپ بھی حلق پھاڑ کر چلائیں، لیکن اماں کہتی تھیں ایک چپ اور 100 سکھ۔ لیکن وہ سکھ میں نے اماں کی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں بے وجہ ہی خود کو ہلکان کیے جاتی تھیں، اور بدلے میں صرف ذلت اور بے عزتی ہی ملی تھی انہیں۔ میری ماں کو کبھی وہ مقام نہیں دیا گیا جو خاندان میں اکلوتی بہو کو ملنا چاہیے۔ جانے میری دادی لوگوں کو ہم سے کون سے جنم کی دشمنی تھی۔ ہماری ہر چیز تھی، ہر وہ کام جو میری پھپھو لوگ کر چکی تھی اور ان کے لیے صحیح تھا، وہ ہمارے لیے غلط ہوا کرتا تھا، بلکہ ہر صحیح کام اگر ہم کر لیتے تو جیسے گناہ کر لیتے تھے۔ ہم پر چیخ چلا کر ہمیں جہنمی ٹھہرا دیا جاتا، اور تب بھی اماں کا ایک ہی موقف ہوا کرتا تھا کہ چپ رہو، ایک چپ 100 سکھ۔ اور جانے وہ 100 سکھ تھے کہاں جو مل کر نہیں دے رہے تھے۔ ہم چپ ہی رہتے تھے اور چپ رہ رہ کر تھک چکے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیں دکھ دیکھ کر نہیں تھکتے تھے۔ اماں ساری زندگی دادی لوگوں کے ساتھ ذلیل و خوار ہوتے رہتی تھیں، اور جب غصہ لگتا تو کہہ دیا جاتا ہم پر احسان نہیں کر رہی ہو۔ میرے ابا اکلوتے تھے تو دادا نے خوب لاڈ پیار سے پالا، اور اس پیار نے ان کو سدھارا نہیں تھا بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ ابا من موجی انسان تھے، دل مانتا تو کام کر لیا کرتے تھے، ورنہ سارا دن گھر پر پڑے 4 پائیاں توڑتے رہتے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا، ہمارا پڑھنا، کسی چیز کا بھی ابا کو خیال نہیں تھا۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ ہم جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ ہمیں جب اسکول میں داخل کرنے کی باری آئی تو ابا نے ہاتھ جھاڑ دیے کہ جو کرنا ہے کرو، اور دادی لوگ جو ہر ایک کے سامنے میرے پوتے پوتی کرتے نہیں تھکتے تھے، انہوں نے بھی کنارہ پکڑ لیا، اور تب اماں نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ دی۔ اماں کو ہمیں پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیں کسی مقام تک پہنچانا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دے سکتی تھیں۔ اماں نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ دیں اور ہمیں اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، اور سارے اخراجات برداشت کیے تھے۔ اماں ہمارے لیے ہی تو سب کچھ برداشت کرتی تھیں۔ دادی کے تانے، پھپھو لوگوں کی باتیں، ابا کی مار اور تکرار وہ ہمارے لیے ہی سہ رہی تھیں، لیکن انہیں غلط لگتا تھا۔ وہ یہ سب سہ کر
ہماری ذہنی حالت کو بھی خراب کر رہی تھیں، ہمیں چڑچڑا اور عجیب کر رہی تھیں۔ وہ دادی لوگوں کو شے دے رہی تھیں کہ وہ جو مرضی چاہے بولیں، لیکن اماں چپ رہیں گی، سب کچھ سہیں گی اور اف تک نہیں کریں گی۔ ابا ہر روز کسی نہ کسی بات پر اماں سے لڑتے تھے، انہیں ٹارچر کرتے تھے، اور اماں ساری رات روتی رہتی تھیں، اور میں ساری رات اپنے کانوں پر تکیہ رکھ کر ان سسکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے پہل مجھے اماں کا رونا مجھے تکلیف دیتا تھا، اور پھر مجھے اماں پر غصہ آنے لگا تھا۔ جب سب کچھ اماں نے خود کرنا تھا تو پھر یہ ظلم برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے بالیاں بیچ کر ہمیں اسکول میں تو داخل کر دیا، لیکن وہ کب تک ہمارے اخراجات اٹھاتی رہتی؟ وہ پیسے ختم ہوئے تو اسکول سے ہر روز ہمیں گھر فیس لینے کے لیے بھجوا دیا جاتا تھا، اور جب ہم گھر جا کر خالی ہاتھ واپس اسکول کو لوٹا کرتے تھے تو اسکول والے ہماری بے عزتی کیا کرتے تھے۔ ہمارے پرنسپل صاحب ہمیں ہر ماہ 3 سے 4 بار بیگ کے ساتھ گھر بھیجتے کہ جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، اور ہم کہاں سے لاتے باپ؟ ہمارے پاس باپ تھا، اور فارغ باپ تھا، لیکن اس فارغ باپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمارے معاملات سے بالکل لا تعلق ہو چکے تھے، اور اماں سے کہتے تھے کہ جیسے بچوں کو داخل کیا ہے ویسے ہی فیس بھرو بھی۔ اور اماں کیا کرتی؟ وہ تو خاندانوں کی عزت رکھنے کے چکر میں ماری گئی تھیں۔ ہمارے ساتھ اسکول ہماری اماں جایا کرتی تھی، اور پرنسپل صاحب کہتے تھے کبھی اپنے باپ کی شکل بھی تو دکھاؤ بچوں، اور ہم اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے تھے۔ انہیں کیسے بتاتے کہ ہمارے ابا کے کاغذات میں ہماری اماں ہمیں جہیز میں لے کر آئی تھیں، اور ساری کی ساری ذمہ داری اماں کی ہی تھی۔ ابا سارا دن گھر پر سوتے رہتے تھے، اور دادا کماتے تھے۔ دادا سرکاری نوکر تھے تو اچھی بھلی تنخواہ تھی، لیکن دادی بہت کم سودا سلف لایا کرتی تھیں، اور ہمیں کھانے پینے میں ٹوکا کرتی تھیں۔ ہم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، ہمیں کبھی ہماری من پسند چیز نہیں ملی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن سے جوانی تک کی ساری زندگی اترن پہنتے ہوئے گزار دی تھی۔ اماں چھوٹے موٹے کام کر کے بمشکل ہی ہمارے اخراجات پورے کیا کرتی تھیں، اور جب ہم کسی کے گھر جاتے تو ایسے ٹھاٹھ سے تیار کر کے لے جاتی تھیں جیسے ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد ہوں۔ اور جب لوگ منہ بھر بھر کے ہماری تعریفیں کرتے، اور تب ابا اور دادی سینہ چوڑا کر کے کہتی تھیں دیکھو یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ہی تو اتنے مزے اور عیاشی میں رکھے ہوئے ہیں، اور تب بھی اماں چپ رہتی تھیں، کسی کو نہیں بتاتی تھیں کہ بچے تو اترن پہن کر آئے ہوئے ہیں۔ ہماری کامیابی پر مبارکباد ابا اور دادی وصول کرتے تھے، اور ہماری غلطی پر بے عزتی اماں کی ہوتی تھی۔ ہم عجیب ڈبل سٹینڈرڈ لوگوں میں جی رہے تھے، جہاں اگر میری کسی پپھو کو اس کا شوہر کچھ کہہ دیتا تو میری دادی اس کا منہ نوچ لیا کرتی تھی، اور جب میرے ابا میری اماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو تب وہ کہتی تھی مارنے دو، مرد تو مارا ہی کرتے ہیں۔ اور تب خدا کی قسم مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مردوں کی اس نسل سے نفرت ہونے لگتی تھی، اور دادی کا منہ نوچ لینے کو دل کرتا تھا، جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچ رکھتی تھی اور بہو کے لیے اور سوچ رکھتی تھی۔ ہمیں برا لگتا تھا، ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب ہم کسی شے کے لیے تڑپتے اور روتے رہتے تھے۔ وہی چیز دادی ہمیں نہیں دلواتی تھی اور اپنے نواسوں کو دلوا دیا کرتی تھی۔ ہم ترستی نگاہوں سے بس ان چیزوں کو دیکھ ہی سکتے تھے۔ زندگی، دادی اور ابا نے ہر چیز کے لیے ہمیں ترسایا تھا، اور پھر احسان بھی جتاتے تھے کہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے، ہم نے ہی تو پالا ہے۔ لیکن میرا خدا جانتا ہے، خدا کے بعد ہمیں ہماری ماں نے پالا تھا۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے زندگی مزید عذاب بنتی گئی۔ ماں نے اتنی قربانیاں دیں صرف اس لیے کہ ایک دن ہم لوگ کچھ بن جائیں گے اور ان کے صبر کو صلہ ملے گا، لیکن ہر صبر کا اجر نہیں ملا کرتا۔ جیسے میری ماں جیسی عورت کو اچھی اولاد نہیں ملی تھی، میں تو بیٹی تھی، میرے لیے اماں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی جوان ہو جاؤں گی تو شادی کر دیں گی میری۔ لیکن دونوں بیٹوں سے انہیں بڑی ہی امیدیں تھیں، لیکن امیدیں اکثر دکھ ہی دیتی ہیں۔ میرا بڑا بھائی سفیان نے اپنے آس پاس بستے ماحول کو اپنی ذات میں بھرنا شروع کیا۔ ابا نے بات بات پر سفیان بھائی کو مارنا پیٹنا اور گالم گلوچ شروع کر دی تھی۔ دادی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ہم نے اپنا کچن علیحدہ کر لیا، اور کچن تو علیحدہ ہو گیا، لیکن ابا کو پھر بھی کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ وہ گھوم پھر کر آتے،
دادی کھانا کھلاتی اور پھر لمبی تان کر سو جایا کرتے تھے اور ہم بھوکے سو جاتے۔ کسی کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سفیان بھائی نے اسکول چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی مزدوریاں شروع کر دیں، اور پھر وہیں سے وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے سگریٹ اور پھر دھیرے دھیرے وہ دوسرے نشے کرنے لگا۔ 18 سال کی عمر تک ہی اس نے دنیا کا ہر نشہ کر لیا تھا، اور میری اماں کے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ نشے کا عادی ہوا تو کام سے جان چھڑانے لگا، اور جب کام سے جان چھڑانے لگا تو نشہ کہاں سے پورا کرتا اپنا، سو وہ اماں سے پیسے مانگنے لگا۔ اماں لوگوں کے گھر کام کاج کر کے ہماری ضروریات پوری کر رہی تھیں، اسے نشے کے لیے کہاں سے دیتی پیسے؟ لیکن جب وہ اماں کی منتیں کرنے لگا تو اماں کو اس پر ترس آ جایا کرتا تھا، اور وہ کسی سے بھی ادھار پکڑ کر اسے دے دیا کرتی تھیں، اور یوں وہ کاہل سے کاہل ہوتا چلا گیا۔ وہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے اور مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگا۔ اس کے نزدیک کوئی رشتہ اہم نہیں تھا۔ وہ ماں جس نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے کھلایا تھا، وہ اسی ماں پر چڑھ دوڑنے لگا۔ پہلے صرف ابا اور دادی اماں سے لڑتے تھے، پھر ان کے ساتھ سفیان بھائی بھی شامل ہو گیا۔ ان کا تکون بن گیا اور ہمیں پیسنے لگے تھے۔ وہ جس سفیان بھائی کے لیے اماں خوار ہوئی تھیں، وہی سفیان بھائی انہیں آنکھیں دکھانے لگا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس جہنم جیسی زندگی سے دور چلی جاؤں، جہاں میرے باپ اور بھائی جیسے مرد ہوں، اور نہ ہی میری دادی جیسی عورتیں، اور مجھے اپنی اماں جیسی عورت بھی نہیں چاہیے تھی، جو اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تھی، جو اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھی، جس نے ساری زندگی اپنی آواز کو اپنے شوہر کی چیخوں تلے دبا کر رکھا تھا، نہ خود کبھی کھل کر جی پائی تھی اور نہ ہمیں جینے دے رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ مجھے اپنے ہونے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ سفیان بھائی پر ابا نے کبھی بھی توجہ نہیں دی تھی، اور جب وہ بری صحبت میں پڑ کر بگڑ گیا تو ابا اور دادی نے سارا الزام اماں پر لگا دیا کہ اماں نے بگاڑا ہے۔ میری اماں تب بھی چپ کی چپ ہی رہیں۔ وہ اپنے دفاع میں اتنا بھی نہ کہہ سکیں کہ جن بچوں کے لیے انہوں نے اپنی جوانی ایک ناکارہ انسان کے ساتھ برباد کر دی، وہ کیسے اپنے انہی بچوں کو برباد کر سکتی تھی۔ ارے کوئی ماں کیسے اپنے بچوں کو خراب کر سکتی تھی؟ پھر بھی ہر الزام میری اماں پر تھا۔ سفیان بھائی بگڑا تو ماں کو ساری امیدیں سلمان بھائی سے وابستہ ہو گئیں۔ اماں کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں سب رنگ لائیں گی، انہیں ان کے صبر کا اجر ملے گا، اور جانے کتنے برسوں سے وہ اس اجر کے انتظار میں تھیں جو جانے کب ملنے والا تھا۔ اماں کی چپ سے میری شخصیت میں عجیب چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ میں ہر ایک سے لڑنے لگی تھی، اور مجھے نفرت تھی اپنے باپ اور بھائی سے۔ ماں کہتی تھی وہ میری شادی کروائیں گی، میرے لیے شہزادہ ڈھونڈیں گی، اور ماں کو لگتا تھا کہ میں ان پر اعتبار کر لوں گی۔ وہ اپنے لیے جب شہزادہ نہیں ڈھونڈ پائی تھیں تو میرے لیے کیسے ڈھونڈ سکتی تھیں؟ اماں جھوٹ بولتی تھیں، اور میں بھی روز روز کے جھگڑوں سے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں ماں کے منہ پر انہیں جھوٹا کہنے لگی تھی۔ میں ماں سے لڑتی رہتی تھی۔ مجھے ماں اچھی لگتی تھی، لیکن جب وہ اپنے حق کے لیے بول نہیں پاتی تھی، اور پھر جب میں بڑی ہو گئی تو ان کے لیے میں نے بولنا شروع کیا، اور جیسے جیسے بولنا شروع کیا مجھے تھپڑ پڑتے گئے، میں مارے کھاتی گئی، اور یوں میں ڈھیٹ ہوتی چلی گئی۔ ماں چاہتی تھی میں کسی سے نہ الجھوں، اپنی پڑھائی مکمل کروں اور شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤں، اور میں ماں سے یہی پوچھتی رہتی تھی کہ وہ آخر گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ اپنا کماتی تھی تو پھر میرے ابا جیسے شخص کے ساتھ کیوں بندھی ہوئی تھیں؟ میرے ابا کو لگتا تھا سب کچھ وہ خود کرتے ہیں، ان کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے نہ ہم، لیکن کوئی انہیں بتاتا کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہم نے ان کے ہوتے بھی یتیمی کی زندگی گزاری تھی، اور ان کے نہ ہوتے ہوئے ہم اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ کاش ہم یتیم ہی ہوتے تو ترس کھانے والوں کا ترس مجھے برا نہ لگتا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے یتیموں کی طرح دوسروں کی اترن پہنی تھی، تو پھر کیا فرق پڑتا تھا ابا ہیں یا نہیں؟ لیکن میری ماں کے دماغ میں جانے کون سے خیالات پلتے رہتے تھے، مگر وہ جانے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ ہماری زندگیاں عذاب سے بدتر ہو چکی تھیں۔ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا دادی لگا کر رکھا کرتی تھی۔ کبھی پانی استعمال نہ کرنے دیتی تو کبھی بجلی کے استعمال پر پابندی لگا دیتی۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی جیسا کوئی دشمن اپنے دشمن کے ساتھ کرتا ہے، لیکن دادی کی ہم سے کیا دشمنی تھی؟
ये समझ नहीं आता था। वो जिस बेटे के लाड उठाते न थकती थी, हम भी तो उसी बेटे की औलाद थे, तो फिर हमारे साथ इतना बदतरीन सलूक क्यों कर होता था। सुफियान भाई के बाद सलमान भाई का भी वही हाल था। सलमान भाई की सोहबत भी खराब से खराब लोगों के साथ होती गई और अम्मा के ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए। जिन बेटों से खैर की उम्मीद रखकर उन्होंने इतने साल सब्र के फल का इंतजार किया था, वो फल अम्मा के लिए उगा ही नहीं था। और अम्मा फिर भी चुप थीं। तो वो कैसी इंसान थीं, पता नहीं। अम्मा अजीब लगती थी मुझे। उन्हें अगर दुख होता था तो वो अपना दुख बयान क्यों नहीं करती थीं। वो सिसकियों में रोने की जगह चलाकर क्यों नहीं रोती थीं कि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरी अम्मा बड़ी अजीब औरत थी और हद से ज़्यादा किए गए सब्र ने उन्हें बदल दिया था। वो कभी कभी मुझे पत्थर जैसी लगने लगती थी। शायद वो सुफियान और सलमान भाई की तरफ से नाउमीद होकर शौक में चली गई थी। वो कुछ बोलती थी और ना जाहिर करती थी। बस वो मशीन की तरह काम किए जाती थी। उनकी हर उम्मीद जो टूट चुकी थी और दादी को अम्मा पर हंसने का मौका मिल गया था। वो अम्मा का मजाक उड़ाती थी और कहती थी, देखो तुम ही गलत थी। अगर तुम ठीक होती तो आज बच्चों से सुख मिलता, ना यूँ ख्वार होती। और अम्मा इस बात पर भी दादी पर एक नज़र डालकर अपने काम में लग जाती थी। वो घर जहन्नुम था और मैं इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहती थी। मेरा दम घुटता था और कभी कभी खुद को खुद ही मार देने की सोचें भी आती थी, लेकिन फिर हिम्मत ही ना होती थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी इस घर में, और वो बेटे जिन्हें अपना खून पिलाकर माँ ने बड़ा किया था, वो माँ का साथ छोड़ चुके थे। वो बाप जिसने सारी जिंदगी कुछ नहीं दिया था, वो एकदम से सुफियान भाई और सलमान भाई को अच्छा लगने लग गया था। और वो अम्मा जिसने अपनी सारी जवानी तबाह कर दी, उनके लिए वो उन्हें बुरी लग रही थी। हर कसूर की जड़ ही उन्हें अम्मा नजर आती थी। माँ से लड़ते झगड़ते और फिर अपनी ज़रूरत के लिए पैसे लेने भी माँ के पास आते थे। और माँ तो जैसे बेटों के अपनी तरफ लौटने पर खुशी से दीवानी हो जाती थी और पैसे निकाल कर हाथों पे रख दिया करते थे। और फिर वही बेटे दादी और अब्बा के साथ बैठकर अम्मा के खिलाफ बातें करके हंसते रहते थे। वो बाप जो उन्हें आज भी 1 रुपया तक देने को तैयार नहीं था, उसी बाप से भला मोहब्बत की क्या उम्मीद। और जिस माँ ने जान निकाल कर हथेली पर रख दी, उसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। जिंदगी का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ा तो और ज़्यादा मुश्किलात ने ज़िंदगी को जकड़ लिया था। दोनों भाई पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी पर लग चुके थे, लेकिन अम्मा के अंदर मुझे पढ़ाने लिखाने की चाह ख़त्म नहीं हुई थी। और पढ़ने लिखने के लिए ढेरों ढेर रकम दरकार होती है, जो मेरी अम्मा के पास तो थी नहीं, और अब्बा अपनी जेब से हम पर खर्च कर नहीं सकते थे। मैंने मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास की तो हर तरफ मेरी वाहवाही हुई और लोगों ने मेरे अब्बा का नाम ले लेकर कहा था, अरे इसकी बेटी कितनी ज़हीन है, बाप ने बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। और तब अब्बा हंस हंस कर सारा क्रेडिट वसूल करते रहे। उन्हें ज़ाती तौर पर भी यही गलत फहमी थी कि अगर मैं कामयाब हूँ तो इनकी वजह से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझ पर ज़रा सी भी मेहनत नहीं की थी। खैर मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से किया तो ज़रूरत कॉलेज में दाखिला लेने की आ पहुँची। प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से नहीं पढ़ सकती थी। अम्मा की इतनी गुंजाइश नहीं थी, सो मैंने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा। और जब अब्बा को बताया तो उन्होंने साफ कह दिया, जो करना है अपनी मर्जी से करो, बस मेरे से पैसे मत मांगना। सो बात ख़त्म हो गई। अब्बा हमेशा की तरह ज़रूरत के वक्त रफू चक्कर हो जाया करते थे, और तब अम्मा के पास भी पैसे नहीं थे। फिर भी अम्मा ने अब्बा की तरह ये नहीं कहा था कि जो करना है करो, मुझसे पैसे मत मांगना, बल्कि अम्मा ने कहा था कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी बेटा, तू बस दाखिले की फ़िक्र कर। अम्मा ने जाने कहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया और मुझे एडमिशन दिलवा दिया था, और इसका भी सारा क्रेडिट अब्बा ले उड़े। जिस तरह स्कूल की ज़िंदगी का एक भी पल मैंने सुकून से नहीं गुजारा था, उसी तरह कॉलेज की ज़िंदगी भी ऐसी ही थी। अब्बा हर रोज़ लड़ते थे और बैग कॉपियाँ छुपा दिया करते थे कि अब नहीं जाना स्कूल, अब नहीं जाना कॉलेज। मैं कैसे बताती कि मेरा दम घुटने लगा था इस घर में। जब मैं बहुत तंग हो गई तो मैं अब्बा से भी लड़ने लगी। मैंने हिम्मत कर ली और अम्मा की तरफ उठते अब्बा के हाथों को पकड़कर झटक दिया। मैं चीख के जवाब में चीखने लगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी थी। और तब मुझे पूरे ख़ानदान में बदतमीज़ और बद इखलाक मशहूर कर दिया गया।
میں ایک باغی لڑکی بن چکی تھی جس کے ساتھ سب کی دشمنی تھی، اور میں بھی سب کو اپنے جوتے کی نوک تلے رکھتی تھی۔ جب میری ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا تو میں کیوں کسی کی عزت کرتی؟ جب میرا باپ اپنے باپ ہونے کا حق نہیں نبھا رہا تھا تو میں کیوں اچھی بیٹی بنتی؟ میں بری تھی اور میں اسی میں ہی خوش تھی۔ میں کسی کی بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک کے بدلے چار کہنا میں نے اپنی عادت بنا لی تھی، اور ایک ہی پالیسی بنا لی تھی، اپنی عزت دو اور عزت لو۔ میں ایف اے کے دوسرے سال میں تھی جب میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ایسا حادثہ جو زبردستی میرے ساتھ رونما کیا گیا، اور ایسا حادثہ جسے برداشت کرنے کی بھی میری عمر نہیں تھی۔ میں نے ایسا کچھ سوچا تک نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے اپنے ہی میرے ایسے دشمن بن گئے تھے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جو اپنی زبان سے لوگوں کے ہر عمل کا جواب دیتی تھی، اور بھلے ہی میں باغی تھی لیکن میں کردار کی کھڑی لڑکی تھی، اور جیسے مرد میں نے اپنے گھر میں دیکھے تھے اس کے بعد تو میں کسی مرد کو دیکھنا پسند نہ کروں۔ اور میری دادی نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے مجھے کسی لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ واہ کیا بات تھی! ایک دادی اپنے ہی خون سے دشمنی میں اس حد تک چلی گئی تھی کہ اسے عزت ذلت کی بھی پرواہ نہیں رہی، کہ وہ بس مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ دادی کی بات پر سب نے یقین کیا تھا اور مجھے بھولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ دادی نے ابا کو بتایا تو انہوں نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا کہ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی، اور دونوں بھائیوں نے مل کر مجھے ایک ایک گالی دی تھی کہ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے بہرے ہو جانے کی دعا مانگنے لگی تھی۔ میری اماں بیچاری مجھے ان جاہل لوگوں سے چھڑواتی ہی رہ گئی۔ دادی کا مقصد پورا ہو چکا تھا، میں پہلے ہی سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ اب تو میرے کردار کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ کچھ دن گزرے، میرے زخم مندمل ہوئے تو امتحانات سر پر آ پہنچے تھے، لیکن دماغ منتشر تھا، کچھ بھی سمجھ آ رہا تھا اور نہ یاد ہو رہا تھا۔ مجھے ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا جا چکا تھا کہ میری 2 سال کی محنت تباہ ہونے والی تھی۔ میں نے بامشکل ہی امتحانات دیے تھے، اور جیسے دیے تھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں پاس بھی ہو سکوں گی، ورنہ جتنی محنت میں نے کی تھی میری پوزیشن لینے کا ارادہ تھا۔ لیکن اچانک سے میرے ساتھ ہوئے حادثے نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا۔ کافی عرصے بعد میری ذہنی حالت سنبھلی تو میرا رزلٹ بھی آ گیا، جس میں پاس تو ہو گئی تھی لیکن نمبرز بہت کم آئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اچھے نمبرز آئیں گے تو اسکالرشپ پر آگے کی طرف پڑھائی ہوگی، اماں کا بوجھ کم ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اماں پر ایک بار پھر سے بوجھ پڑ گیا تھا۔ میں نے ایڈمیشن لینے سے منع کر دیا تو اماں نے مجھے سمجھا بجھا کر ایڈمیشن دلوا دیا۔ اماں نے رقم کس سے ادھار لی میں نہیں جانتی تھی، اماں ایسے ہی کرتی تھیں، بتاتی نہیں تھیں، بس ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیے جاتی تھیں۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو دادی کو اور غصہ آنے لگا کہ کیوں لڑکی کو آگے پڑھانا، شادی کرو اور رخصت کرو، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھی۔ میں اماں کی طرح ساری زندگی ابا جیسے شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ میرا ابھی دوسرا سیمیسٹر چل رہا تھا کہ گھر میں باندھ باندھ کے لوگ آنے لگے تھے، اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ میرا رشتہ دیکھنے آتے ہیں اور انہیں میری دادی بلاتی ہیں۔ دادی کو میرا پڑھنا کھٹک رہا تھا، انہیں لگتا تھا کہ کہیں میں پڑھ لکھ کر یونیورسٹی سے ہی کسی پڑھے لکھے اور امیر بندے کو دیکھ کر شادی نہ رچا لوں اور وہ دیکھتی رہ جائیں۔ دادی کو بڑا ہی مسئلہ تھا میرے روشن مستقبل سے۔ وہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں مجھے پھنسانا چاہتی تھی اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی، لیکن دادی بڑی اداکار عورت تھیں۔ وہ جانے کیسے منتر پھونکتی تھیں کہ وہ جو چاہتی تھی وہ کر لیا کرتی تھی۔ ابا اور دونوں بھائی دادی کے کنٹرول میں تھے اور اماں تو تھی ہی چپ کی سہیلی۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو بھی جاتا تو اماں تب بھی چپ ہی رہتی۔ جانے کون سی مٹی کی بنی ہوئی تھی اماں۔ دادی نے میرے لیے اپنی جیسی ایک فیملی سے رشتہ ڈھونڈا اور ہاں کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو اگلوں نے خود ہی انکار کر دیا۔ لیکن دادی ایسی عورت تھیں جو ٹھان لیتی تھیں اسے ہر صورت پورا کرتی تھیں، اور میری زندگی برباد کرنے کا بھی پورا ارادہ کر ہی چکی تھی۔ وہ انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کے گھر جا کر ان کے پیر پکڑ کر مجھ سے رشتہ کرنے پر رضامند کیا تھا، اور اگلوں نے بھی احسان کرتے ہوئے ہاں کیا تھا۔ دادی نے میری اوقات 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ ایسے میرا رشتہ طے کیا گیا کہ اگلے لوگ ہی مجھے خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا،
کہ شاید اس بار وہ کچھ کریں، لیکن انہیں بیٹی سے زیادہ اپنا گھر بچانے کی فکر تھی، وہ گھر جو کبھی ان کا تھا ہی نہیں۔ اماں نے تھوڑا سا احتجاج کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے بس ہو کر چپ ہو گئیں۔ میرے ڈھیر سارے خوابوں کو کچل کر مجھے کسی کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ مجھے باندھا جا رہا ہے وہ اس کا نام کیا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے یا وہ کیا کرتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی بتایا گیا تھا۔ دادی اور ابا کی ملی بھگت تھی کہ مجھے جانوروں کی طرح کسی بھی آئے گئے کھوٹے سے باندھ دیا جائے، اور میں نے جس ساری زندگی اس گھر اور خاندان سے دور جانے کا خواب دیکھا تھا، میرا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری زندگی بھی میری ماں جیسی ہی گزرنے والی ہے۔ میرا باپ جیسا بھی انسان تھا، اس نے میرے لیے بھی ویسا ہی انسان ڈھونڈا اور ساری زندگی کے لیے مجھے میری ماں کی قسمت دے دی تھی، اور میں بس اپنی اس خراب قسمت پر ہی رو رہی تھی۔ دادی یہ کارنامہ کر کے اکثر ہی مجھے چڑھاتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ میری بے بسی پر ہنستی تھیں اور میری اکڑ ٹوٹنے کی طلبگار تھیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے میری زندگی میری ہے، اس پر دادی کا تو کیا، میرے خود کے ماں باپ کا بھی حق نہیں تھا۔ میری زندگی پر صرف میرا حق تھا، اور مجھے میرا مذہب بھی یہ حق دیتا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں۔ دادی کو لگتا تھا کہ میں اپنے لیے خود کوئی بندہ منتخب کروں گی، اور میں نے سوچ لیا تھا اب دادی کو یہی کر کے دکھاؤں گی۔ میں بتاؤں گی کہ میں کیسے اپنی زندگی خود بدل سکتی ہوں۔ ان سب نے مل کر میری عزت دو کوڑی کی کر دی تھی، تو مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں ان کو ان کی اوقات یاد دلا دوں۔ میری منگنی ہوئی تو میری پپھو کو مجھ سے ہمدردیاں ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پپھو جس نے کبھی رونے کی وجہ پوچھی تھی، نہ آنسو صاف کیے تھے، جسے کبھی بھی میری کسی خوشی کی فکر نہیں رہی تھی، اسے اچانک سے مجھ سے محبت اور فکر ہو گئی تھی۔ 2-4 دن مجھ سے ہمدردی جتانے کے بعد پپھو اصل وجہ کی طرف آئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، دیکھو تمہاری اور میری عمر میں چاہے زیادہ فرق نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہاری پپھو تو ہوں، اور پپھو تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ تم تو ماں سمجھ کر میری ہر بات کو سننا۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی، اور تمہارا برا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تم اپنے باپ کو اپنی دشمن مت سمجھو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور تمہارے لیے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ٹھیک کرے گا، اور اس نے کافی بہتر فیصلہ کیا بھی ہے۔ تم اپنے منگیتر ریاض سے بات کر کے خوشی محسوس کرو گی۔ تم اس سے بات کیا کرو، اسے سمجھا کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ دیکھو میرا بچہ، ہمیں اپنا دشمن تو مت سمجھنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ پپھو کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا، اور میں جو ساری زندگی اس محبت بھرے لہجے کے لیے ترسی ہوئی تھی، فوراً سے پگھل گئی اور پپھو کے گلے لگ گئی۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ پپھو دادی کی بیٹی ہے، اسی کی طرح چال باز ہی ہوگی۔ پپھو کو دادی نے ہی سکھا پڑھا کر میرے پاس بھیجا تھا، تاکہ میں محبت کے 2 بول سن کر ان کے باندھے ہوئے رشتے میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، اور میں بھی اس قدر پاگل تھی کہ پپھو کے ساتھ دوستی گاڑ لی تھی۔ پپھو نے اپنے فون سے ہی میری بات میرے منگیتر ریاض سے کروائی۔ ریاض سے بات کر کے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ عجیب جاہل لوگوں جیسا تھا۔ پپھو کہنے لگی کہ نہیں، ریاض تو ٹھیک بولتا ہے، بس میرا موبائل خراب ہے، اس لیے آواز ایسی آ رہی ہے۔ اور مجھے پپھو پر اس قدر اعتبار ہو چکا تھا کہ میں ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگی۔ پپھو میری روز ریاض سے بات کرواتی تھی، اور یوں ہماری بات چل نکلی تھی، اور اب میں پہلے کی طرح پپھو اور دادی سے لڑتی بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ ریاض سے بات کرتے کافی دن ہو گئے تھے، جب ایک دن ابا نے میرے سارے سسرالیوں کو دعوت پر بلا لیا، اور جب میں کالج سے واپس آئی تو میں نے اپنے گھر کے باہر اپنے ابا کی عمر کے ایک شخص کو دیکھا، جس کے بال اور داڑھی کافی سفید تھے، اور وہ لنگڑا کر چل رہے تھے۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جس انداز سے مسکرایا تھا، مجھے کافی عجیب بھی لگا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ اور جب میں نے اندر آ کر اماں سے پوچھا کہ وہ لنگڑا شخص کون تھا، اور جواب میں اماں نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ریاض تھا۔ ابا نے میرے لیے اپنی عمر کا بندہ چنا تھا۔ پپھو مجھے اتنے دن سے دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ میں کیسی تھی کہ جس پپھو اور دادی سے ساری عمر ڈستی آئی تھی، انہیں پر یقین کر لیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے ابا کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دیا، اور تب پپھو نے میری اور ریاض کی کال ریکارڈنگ ابا کو سنا دی
कि मैं अच्छी भली रिश्ते के लिए राजी थी। ये अब मेरी माँ ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी। मेरी पुप्पो और दादी ने बहुत सोच समझकर पत्ता खेला था। अब्बा ने मुझे बहुत बेइज्जत किया कि अगर रियाज पसंद नहीं था तो फ़ोन पर ये कौन सी पींगे बढ़ा रही थी। मैं एक बार फिर कुछ नहीं कर पाई थी। मैंने रियाज से बात करना तो बंद कर दी थी, लेकिन सोच लिया था जैसे मेरे बारे में दादी ने सोचा है वैसे ही करूँगी। मैं पढ़े लिखे अमीर और हैंडसम शख्स से ही शादी करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे घर को छोड़कर ही क्यों न जाना पड़े। अब्बा ने कुछ दिन के लिए मेरे कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी थी, और जब कुछ दिन बाद मैं कॉलेज गई तो वहाँ मेरा सामना एक नए शख्स के साथ हुआ। हमारे इंग्लिश के नए प्रोफेसर आए थे और वो बाकी प्रोफेसर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो बहुत हैंडसम थे और उम्र में भी काफ़ी कम नज़र आते थे। उन्होंने कम उम्री में ही खूब कामयाबियां समेटी हुई थीं। वो बहुत ज़हीन और गुड लुकिंग थे। हर लड़की उन्हें देखकर अपना दिल हार बैठी थी, और मुझे तो वो इतने अच्छे लगे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने सोच रखा था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे दादी को नीचा दिखाने का मौका भी मिल रहा था। मैं उनको एक पढ़े लिखे शख्स से शादी करके दिखाना चाहती थी। मेरा पढ़ने का और कुछ बनने का मकसद एकदम से पीछे रह गया था और मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गई। मैं मेहनती शागिर्दा थी और पिछले 3 सेमेस्टर में मैंने अच्छी कारकर्दगी हासिल की थी, और इसी वजह से सब प्रोफेसर्स मुझे जानते थे। कुछ दिन तो इंग्लिश के प्रोफेसर रशीद मुझे नोट करते रहे थे। उन्हें शायद महसूस हो चुका था कि मैं क्या चाहती हूँ, और एक दिन मैं मौका पाकर उनके ऑफिस में चली गई। मैंने उनको प्रपोज कर दिया और बताया कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, लेकिन प्रोफेसर रशीद ने इनकार कर दिया, और उसके बाद वो मुसलसल मुझे इग्नोर करने लगे थे। उन्हें बहुत चिढ़ होती थी जब उनकी फीमेल स्टूडेंट्स उनसे पसंदीदगी का इजहार करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और एक दिन उनके ऑफिस में जाकर मैंने अपना दुपट्टा फेंक दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि सर ने मुझसे बदतमीज़ी की है। और जो हुआ वो दंग कर गया कि टीचर ने खुद मुझे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने का कहा। मैं हैरानगी से चुप हो गई। मुझे लगा था सर घबरा जाएंगे, लेकिन वो घबराए नहीं थे, बल्कि मुझे मुस्कुरा कर देखते हुए जो मैं करना चाहती थी करने को कहा। मैं तो सिर्फ सर को डरा रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तब सर ने दुपट्टा उठाकर मेरे सर पर डाला और मुझे बताया कि वो मेरे सब हालात से वाकिफ़ हैं, बल्कि वो अपने हर स्टूडेंट से वाकिफ़ होते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि फ़िलहाल मैं चुप करके जैसे घर वाले चाहते हैं हाँ करती रहूं, और फिर जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं तो अपना फ़ैसला मनवा भी सकती हूँ। मुझे अभी इन फजूल कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और इत्तेफाक से मुझे सर की बात समझ भी आ गई थी। मैंने सर से माफ़ी मांगी और दिल लगाकर पढ़ाई की। ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल के साथ करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS के इम्तिहानात पास किए, और चार्ट संभालने के बाद अपनी माँ को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। जो उम्मीदें माँ को भाइयों से थीं वो मैंने पूरी कर दी थी, और अम्मा अब बोलने और हंसने भी लगी थी, और हमें रुलाने वाले सिर्फ पछता रहे थे। मैं आज भी शुक्रगुजार थी सर रशीद की, जिनके समझाने पर मैंने अपना मुकाम पहचाना था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।